فجر مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی چور، بلاک 12، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ وسلم۔ اس طرف تھوڑا ہو جائیے، تھوڑا اس طرف ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک تصویر اللہ مغفر لی کی پڑھ لیجئے. اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللهم اغفر لي 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 اللهم اغفر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي 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 اللهم اغفر لي. درود شریف پڑھ لیجیے ایک تسبیح. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی.
صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی یہ لائٹیں خامخواہ جل رہی ہیں، دونوں لائٹیں جلیں، اس طرف کی دونوں لائٹیں جو ہیں صلی اللہ علیہ النبی صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، بد نظری کی واردات حضرت والا نے فرمایا تھا کہ کبھی شفقت سے بد نظری، کبھی غصے سے بد نظری، کبھی معرفت نام محرم کے اندر آنکھوں کا زنا کر کے بد دعا لے کر معرفت تلاش کرنا، اور کبھی تقدس معابی کی صورت میں بد نظری کہ بڑے نیک ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، گردن جھکا کر جا رہے ہیں، جہاں چپکے سے لڑکی کو دیکھ کر گردن جھکا لی، جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملتے۔ مولانا علی اصغر صاحب کو چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، نظر نہیں آ رہے، اب دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ۔ جناب آگے فرمایا کہ جنوبی افریقہ والوں کو خصوصاً علماء کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں پر گھروں پر کام کرنے کے لیے جو ماسیاں آتی ہیں اکثر کالی لیکن کم عمر ہیں، کیونکہ ماسی بڈھی ہوگی تو وہ کیا خدمت کرے گی، اس کی تو خود خدمت کرنی پڑے گی۔ لیکن سب کو خصوصاً علماء کو یہ نصیحت کرتا ہوں، جس زمانے میں بیوی میکے چلی جائے اس زمانے میں اعلان کر دو کہ 3-4 دن یا ایک ہفتہ جب تک بیوی واپس نہ آئے ماسی صفائی کے لیے نہ ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے گھر کی خود صفائی کر لیں گے، اپنے مولا کے لیے تھوڑے دن کی مصیبت خود اٹھا لو، چاہے صفائی نہ ہونے سے گھر کیسا ہی رہے۔ دل کے گندے ہونے سے گھر کا گندا ہونا قبول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تک ماسی گھر میں کام کرے گی ہم باہر رہیں گے، لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ باہر والے کو اندر پہنچانا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور چٹکی بجانے کا کام ہے۔ بڑے بڑے کلندروں کو یہ سیکنڈوں میں بندر بنا دیتی ہیں۔ بتائیے کتنی اہم نصیحت ہے کہ جسم کی مصیبت اٹھا لو مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو۔ گھروں میں جو کم عمر کی ماسیاں رکھتے ہیں، یہ جملہ ہے نا کہ میں مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کا مطلب باہر بولوں گا، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، حدیث پاک کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ لیکن تجربات ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے خط کے ذریعے۔ درجنوں نوجوانوں نے بتایا کہ اسکول کی جو ٹیچر ہیں، اسکول کی ٹیچر، کالج کی نہیں، اسکول کی ٹیچر نے ہمیں چھوٹی عمر میں بالغ کر دیا، گھروں پر بلا کر یا گھروں پر آ کر۔ پھر ماسیوں سے تو بڑی تباہیاں ہیں۔ یقین کرنا پیارے دوستوں، جس گھر میں موبائل کی سختی ہے ان ماسیوں نے موبائل دلایا، جھگڑے ہوئے، موبائل گیا، پھر انہوں نے دلایا، یا پڑوس کی ماسی نے دلایا، منع کیا، حتیٰ کہ والدین تک نے مارا اپنی بیٹی کو۔ تیری جوان بیٹیاں ہیں، شوہر کو پریشان کر رہی ہے، موبائل میں گند بھرا ہوا ہے،
آخر طلاق ہوئی. اب منع کیا بھائی، ایک دفعہ آپ نے دھمکی دی تھی، بچیوں کا کیا ہوگا، جوش میں آ گئے. بہرحال اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں. تو وقت سے پہلے بچوں کو نماز، سب کا نہیں کہہ رہا میں، اللہ ماشاء اللہ ایک خاندان یہی قریب ہے، وہ گھر کے اندر بڑی عمر کی ماسیاں رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی پیسے بڑھا دیں، کہا پیسے تو نہیں بڑھا سکتے، پہلے ہی آپ کو اتنا دے رہے ہیں. انہوں نے کام چھوڑ دیا. ایک چند گلیوں کے آگے کی بات ہے، اور ایک بات نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد ماسی واپس آ گئی. بھائی کیا ہو گیا؟ کہا اسی تنخواہ میں کام کروں گی. جس گھر میں گئی ہوں بوڑھے بھی ذلیل اور گھٹیا آدمی ہیں، ان کی ماں بہن بہو بیٹیاں ہیں نہیں، جانوروں کی طرح پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو چلو تنخواہ کم ہے، سکون تو ہے. تو بعض گھر میں ماحول دیکھ کر یا بیانات سن کر ماسیوں نے پردہ شروع کر دیا. کم عمر کی ماسیاں رکھیں تو بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دیا. بچیوں کو ناول گندے لا کر دے رہی ہیں، موبائل چھپ کے دے رہی ہیں کہ موبائل، یہاں تک کہ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے. فلیٹ کا دروازہ کھولا تو گرل لگی ہوتی ہے، سامنے ایک خاتون کھڑی ہے اور منتیں کر رہی ہے، میری حالت خراب ہے، میرا پیٹ خراب ہے، مجھے واش روم جانے دیں. رحم آ گیا، واش روم چلی گئی. وہاں سے ٹیلی فون کیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں، آ جاؤ، ڈاکو آ گئے. ایک میں کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا، کوئی خاص بات میں نہیں بتا رہا میں. اسی طرح اور کتنے گھروں کے اندر ان ماسیوں نے کیا گل کھلائے. ابھی ایک دوست جہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، زیادہ تر تو روز ہوتے ہیں، 26 لاکھ کا زیور چوری ہوا ہے. اور میں نے کہا بھائی شناختی کارڈ لیا؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا ایک دو دن ہمارا کام دیکھ لیں. میں نے کہا دیکھ لیا کام پھر آپ نے؟ عجیب آدمی ہو بھائی، 26 لاکھ کا زیور چلا گیا 2 دن کے اندر. تو یہ جو حضرت نے لکھا ہے نا کہ ماسی آئے خود باہر بیٹھتے ہیں، یہ ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں، سمجھے کہ شاید خلافت مل جائے گی. کہا حضرت جب ماسی آتی ہے نا، گینا ماما بولتے ہیں ماسی کو، گینا ماما، اور زیادہ تر 5 من کی ہوتی ہیں زیادہ تر. تو جب ماسی آتی ہے نا میں باہر آ جاتا ہوں. حضرت نے سمجھا کہ حضرت نے فرمایا، یہ سمجھا کہ خلافت کا حلوہ مل جائے گا. میں نے بلوا مار دیا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک آپ وہاں پر ہیں ماسی نہیں آئے گی. فرمایا جس نفس نے تجھے باہر بٹھایا ہے نا وہ اندر بھی گھسیڑ دے گا. اور اس پر کچھ باتیں الگ سمجھانے کی ہوتی ہیں کہ بوڑھی کو مت دیکھو، بڈھے کو مت دیکھو، ہم پر اعتماد مت کرو جناب. یہ کیچڑ زیادہ ہوتا ہے نا، ہاتھی بھی سلپ ہو جاتا ہے. یہ بتا دیں گے ہم نے اتنی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، یہ کبھی نہیں بتائیں گے دل گندا ہے، دل میلا ہے، یہ نہیں بتائیں گے. اخلاق کا نہیں بتائیں گے، بیوی پر ظلم کا نہیں. رات کو بھی میسج تھا، ساتھیوں کو میں نے کہا دیر ہو گئی تھی، رات کو میں یہیں تھا، میں نے بتایا. میں نے کہا یہ دیکھیں 10واں واقعہ ہے یہ، بیوی کو مار پٹائی کا، جھڑکنے کا، ذلیل کرنے کا. یہ بدبخت ہیں یہ لوگ، میں نہیں کہہ رہا. حدیث پاک ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحم نازل فرما جس میں گناہ چھوڑ دوں، گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کی نظر ہوتا ہے اپنے بیان پر، سفید داڑھی ہو یا کالی داڑھی ہو، ان کی نظر ہوتی ہے اپنی تلاوت اور ذکر اور دعاؤں پر. ایسا بیان کرتا ہوں، اتنے طلباء دور دور سے آتے ہیں. تو تیرے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کے لیے. دماغ خراب ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. شرعی پردہ گھر میں نہیں، اور سب سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی دینداری ہے بھائی، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے. اور پھر لوگوں کا ذہن اس معاملے میں کچا ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں شیخ ہے یا کوئی عالم بن رہا ہے یا بن کر آیا ہے، پردہ نہیں کرتا، تو گاؤں ہو یا برادری ہو یا شہر ہو، یہ دیکھیے مولانا ہے، یہ پردہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ صحیح ہے. اور جو پردہ کر رہا ہے یہ پاگل ہے، یہ خشکی چڑھی ہوئی ہے. ورنہ یہ تو علم رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں پردہ کر رہا ہے؟ یہ کیوں غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہیں؟ یہ غیر شرعی تقریب تھوڑی ہے. مہندی مائیوں کا کھانا کھا رہے ہیں، تیجے کا کھانا کھا رہے ہیں، بریانی کھائی نکلے گا پخانا، چاہے 8 بجے صبح نکلے چاہے 10 بجے نکلے، چاہے پھر قبض ہو جائے، نکلے گا تو صحیح. اس کے لیے اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو لائن سے ہٹوانا. کل بھی میں نے بتایا نا رات کو بیان میں، اس مجلس کی میں بات ابھی نہیں کر رہا. رات کی مجلس میں کئی نوجوان تھے جو اب بھی پٹ رہے ہیں اس بات پر کہ شریک کیوں نہیں ہوتے غیر شرعی تقریبات میں. اور مثالیں دیتے ہیں، فوٹو نہیں کھنچوا رہے فلاں. ابھی اس سفر میں ہوا ہے، چترال کے سفر میں 6-7 شہر تھے. بیٹا آپ پیچھے تھوڑا پیچھے، تھوڑا جگہ دے دیں پیچھے، شاباش. اس سفر میں ہوا ہے کہ بھئی یہ کون سی نئی چیز لے کر آئے، تصویر حرام ہے، فلانا تو بیٹھا ہوا تھا.
بھائی فلاں نے بیٹھا ہوا تو اس سے پوچھو نا. ہم نے کہا پوچھو مت, لیکن ایک مثال ہے, ان سے پوچھو وہ کس اکاؤنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قرآن پاک حدیث پاک سے نص سے ثابت کریں گے تصویر جائز ہے. دانت پاڑ کے تصویر, ہم تو ان بزرگوں غلام حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا کسی چیز کے لیے شرعی عذر ہے, فوٹو نکلوانا پڑے تو دل میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ میں مجبور ہوں معاف فرما دے. جس طرح سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قید ہو گئے مالٹا میں جمعے کا دن غسل کر کے صاف لباس پہن کر جیل کے سلاخوں تک آ کر کہتے یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا, آگے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, مجھے معاف فرما دیجیے. کس چیز کی معافی بھائی؟ ان کا تو مجبوری تھی, معافی کس بات کی؟ فرمایا مسکرا کر فوٹو کھنچواتے ہیں. ارے بھائی غم طاری ہونا چاہیے چہرے, دانت میں نہیں دکھانا چاہیے. اگر تصویروں سے اسلام ملتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی تصویر ہوتی, کیا اس وقت مصور نہیں تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی تصویر نہیں ہے؟ اگر چہرے سے تقویٰ ملتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تصویر ہے, پھر بھی ضد, ہنس رہے ہیں تصویر, کھا رہے ہیں تصویر, سوئمنگ پول پر بیٹھے تصویر, دریا کے کنارے بیٹھے تصویر. کیا مطلب کیا ہے اس کا کیا دین کا فائدہ کیا ہے اس کا؟ نعوذ باللہ عورتوں سے دین کی بات کر رہے ہیں, اس کی بھی تصویر. یعنی اتنا ہی ڈر نہیں ہے کہ حرام کام کر رہے ہیں, دین پھیلا رہے ہیں. اور مثال دیتے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے بدکار عورتوں بیان کیا تھا, قسم خدا کی دیکھو ذرا پردہ تھا یا نہیں تھا. اور میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہوں, میں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہوں. بند کر دینا بھائی, تھوڑا پسینہ برداشت کر لینا. میں تو نہیں ہوں نا ویسا, ان کے قدموں کی خاک کے ذرے کے کروڑوں ایسے بھی میں نہیں ہوں. اور ان کی کیا نقل کرتے ہو یار؟ اور پھر تصویریں, ان نے بھی تصویریں کھنچوائی تھیں. اور پھر کیا اس وقت یہ کیمرے نہیں تھے کیا؟ یہ تصویر نہیں تھی کیا؟ لیکن کسی صحابی رضی اللہ تصویر نہیں. حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں ان کا احسان تھا, ملنے آئے وہ ہوٹل پر فجر کے بعد. حافظ ڈاکٹر شفقت بھی تھے. کہا میں نے جب بیان ختم کیا ایک آدمی بحث کرنے آ گیا کہ بھائی میں تو بحث نہیں کر رہا ہوں نا آپ سے, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں نا, آپ کی مرضی نہیں. یہ بتائیں کہ تصویر کیوں کھنچواتے ہیں فلاں فلاں فلاں. بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, شرعی عذر ہے. تو کہا بھائی ایک بات بتا کے پھر میں جواب نہیں دوں گا. خود صلح حدیبیہ میں عمرہ نہیں ہوا, اگلے سال عمرہ ہوا, خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں چھوڑی کیونکہ اختیار نہیں تھا. خانہ کعبہ میں عبادت کی فرضی تصویریں وہاں پر بھی تھیں لیکن اختیار نہیں تھا. فتح مکہ میں جب اختیار آیا جناب اشارہ کرتے تھے اور بت 360 بت کے گرے. حق آیا باطل گیا, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اے عمر جاؤ خانہ کعبہ کے اندر تصویریں مٹاؤ پھر میں آؤں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پردے پر تصویر بنی ہوئی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی جو شاید تصویر کے حکم میں بھی نہ ہو. چہرہ مبارک لال ہو گیا. میں جلاؤ اس پردے کو. ہم کیسے امتی ہیں جو فرض واجب کے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں یہ فرض ہے نعوذ باللہ. پھر تصویریں چھپ رہی ہیں, پرنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ بریک توڑ دیا نا, پھٹک کو چھوڑ دیا, اب تصویریں بن رہی ہیں, اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آ رہا ہے. یقین کرنا 2.5-3 لاکھ روپے کی البم ہے. مجھے کہاں سے معلوم, میں نے مارکیٹ میں خریدا ہے البم. کیا ای میل کہ شادی کو 4 سال ہو گئے اور آپ کے بیانات سن کر ہم نے شادی کا 2.5 لاکھ کا البم ہم میاں بیوی دونوں نے جلا کر خاک کر دی تصویریں. یہ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ بھئی اب میرے پاس رات کو مضمون تھا ایک بیان کرنے کے لیے کہ علماء ربانیین کی نشانیاں کیا ہیں, جیسے کونو ربانیین کا تفسیر کیا ہے. اور اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے تو کس چیز کا ڈرنے والا عالم ہے؟ المتقی من یتقی شبہات, اللہ والا وہ جو شبہ گناہ سے ہی بچے. یہ شبہ گناہ اس میں نہیں ہے. مفتی فرحان میاں بیٹے کے پاس کتاب ہے 300 فتویٰ دنیا کے حرام کے. تو 2 مہینہ پہلے انہوں نے فون کیا وہاں پر کہ بھائی مجھے اور کاپیاں چاہیے, کتنے پیسے بھیجوں؟ کہا مولانا تھوڑا رک جائیں, اب نئی کتاب چھپ رہی ہے 500 فتوے. اللہ کا عاشق تو ایک فتویٰ آ جائے ڈر جائے وہ. اور پھر اب مسلسل حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم بیان کر رہے ہیں, 2 فتوے بھی آ چکے ہیں کہ مساجد, مدارس, دینی اجتماعات, حرمین شریفین, مقدس مقامات میں تصویر کھینچنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور جو پہلا فتویٰ ہے 3.5 میں کیا مطلب 1.5 سال ہوا ہے یا کیا, بہرحال شاید 1-2 سال میں ہو, 6 صفحے کا فتویٰ ہے. مستفتی نے لکھا ہے کہ میں راز الجنہ میں تھا, میرے برابر ایک آدمی شادی کی فلم دیکھ رہا تھا آواز بند کر کے, اور چھتریوں کے نیچے ایک صاحب تھے ریسلنگ دیکھ رہے تھے.
اور مطاف میں ایک بوڑھا شادی کی فلم دیکھ رہا تھا آواز بند کر کے. جواب تو ایک دے دیا. یہ دو جواب ہیں اس کے اندر. ایک، مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین، مقدس مقامات پر تصویر کھینچنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کون مانتا ہے؟ ویسے تو شیخ الاسلام کے ہم غلام ہیں، اور اب اعتراض کرنے لگے ہیں، نعوذ باللہ، طنز کرنے لگے ہیں کہ جی ورلڈ کانفرنس تھی، حضرت کا تصویر کیوں آیا؟ بھائی تو نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے حضرت کا؟ کیا ہم حضرت جیسے ہیں؟ کیا شرعی عذر ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ ہم جس کو دیکھو شیخ الاسلام بنے ہوئے، ہم لوگ علامہ بنے ہوئے، اللہ معاف فرمائے. اور پھر اگر جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، عذاب الہی کا خطرہ ہے. جمعے میں پروفیشنل اسٹینڈ لگا کر، پروفیشنل کیمرے لگا کر، یہاں لائٹیں تیز لگا کر اور تقریر کر رہے ہیں. جو عورت دیکھے گی کس کو گناہ ملے گا؟ اس کو ملے گا، کیونکہ آنکھوں کی زانیہ ہوگی. وہ آنکھوں کی زانیہ رابعہ وسیعہ نہیں بن سکتی آپ کے ان پروگراموں میں. اب جب پتا ہے صاحب نے مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایکشن بھی لگ جائیں گے، ریا بھی آ جائے گا، تکبر تو ہے ہی، اور بے جہا بھی ہے حرام. بڑوں کی بات نہیں مانتے، پھر کس کی بات مانتے ہیں؟ جہاں جائیں پروفیشنل کیمرے ساتھ میں اور پروفیشنل اسٹینڈ ساتھ میں اور پروفیشنل وہ فوٹوگرافر بھی ساتھ میں. یہ کس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجھ کوئی تصویر نہیں ہے، محبوب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نہیں ہے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نہیں ہے. یہ سب نعوذ باللہ غلط تھے، ہم اکیلے ان سے سمجھدار ہو گئے. ابھی خامسہ میں پہنچے اور ابھی چینل بنا لیا. کیوں؟ ابھی تو آپ فرنگیوں کی عداوت میں بیان کر رہے تھے، ابھی آپ کو ڈالر چاہیے وہاں سے، اور ہر ایک کو منت کر رہے ہیں میرا بیان سننا، میرا چینل پر آنا. کیوں؟ تاکہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ڈالر ملیں گے. ایک طرف تو بائیکاٹ کی بات کر رہے ہو، دوسری طرف ڈالر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اس میں جا ہے یا نہیں ہے وہ خود فیصلہ کر. نہیں ہے تو کسی شیخ کامل کے پاس آؤ تو پتہ چلے، بات بتاؤ تو پتہ چلے. اسی میں یہاں تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو عمل نہیں کرتا، اصلاح نہیں کراتا، یہ چاہے کتنی کتابیں لکھ دیں، لیکن جیسے انتقال ہوگا شاگرد غائب، کتابیں غائب. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیں آپ، حضرت والا مفتی نعیم صاحب، حضرت سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں میں ڈالے گئے، اندھے کنویں میں، وہاں سے مبسوط کی 34 جلدیں لکھوا رہے ہیں، 32 یا 34 جلدیں لکھوا رہے ہیں، آج تک قائم ہے. اسی طرح بدن میں درد ہے اور کوئی شاگرد حسین لڑکا موجود ہے تو جسم کے درد کی شدت سے مر جاؤ مگر اسے خدمت نہ کراؤ. اسی طرح پیاس سے تڑپ رہے ہو، مر جاؤ لیکن حسین لڑکوں سے پانی مت منگواؤ. درد کی شدت سے موت بھی آ جائے تو ایسی موت کو قبول کر لو یا اپنے ہاتھ سے خود دبا لو. جہاں تک ہاتھ پہنچے اور جہاں تک نہ پہنچے وہاں صبر کرو. اگر ان باتوں پر عمل کرو گے تو میں کیا کہوں، 100% مولا والے ہو جاؤ گے جناب. اللہ، تینوں کل پڑھ لیں 3 بار. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ بھی حضرت نے بہت برس پہلے فرمایا تھا، گھر میں اگر ماسی ہے اور آپ کمرے میں اکیلے ہیں، بیوی سے کہہ دیں کہ میرے کمرے میں نہ آئے، اس وقت آپ واش روم میں منع کر دو کہ میرے کمرے میں صفائی نہ کرے. کسی وقت بھی نفس شیطان غالب ہو جائیں گے، یا مجھے تو نہیں پتا کہ باہر ماسی ہے، میں باہر آیا وہ بیٹھی ہوئی ہے یا کام کر رہی ہے، دوپٹہ کہاں ہے کیا ہے، تو جانور بن جاؤں گا، سور کتا بن جاؤں گا اس وقت. اور پھر فرمایا اپنے بچوں پر رحم کرو، یہ نابالغ کو بالغ کرتی ہیں جن میں عقل نہیں ہے، جن پہ دماغ پہ عذاب چڑھا ہوا ہے. برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. من صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. أعوذ برب الناس ملك الناس من الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة. نفس ایسا بدماش ہے کہ خالہ پھوپھی ماموں چاچا کے گھر جب جائیں گے،
جب مرد کوئی نہ ہو، اور بھابھی سالی ممانی چچی کے جناب خالہ زاد وغیرہ سے گرم گرم روٹی کھائیں گے مکھن لگا کر اپنے کرتوت پر تو پہلے دیکھو کیا حالت کر رہے ہیں ہم لوگ. سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ ہے. اور عورتیں ایسی سادی ہیں، پھوڑ ہیں، اے بیٹا اچھا ہوا تو آ گئے، اپنی بہن کے پاس بیٹھ، میں ابھی 4 گھنٹے میں آتی ہوں. یہ حالت ہے. دماغ میں فنگس پڑ گیا ہے نا فلمیں دیکھ دیکھ کر، تو اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے چمک دمک وہ اچھی لگ رہی ہے. دس دفعہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رات کو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ طلباء کم ہوں گے، ظاہری بات ہے، تو درس قرآن آج نہیں ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. صحیح ہے بھائی، تکلیف ہے تو ظاہری بات ہے گھر جانا چاہیے، صحت ہو جائے پھر دوبارہ آ جائیں. آپ کی اپنی جگہ ہے، منع تو ہے نہیں. اللہ صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے. مقبول آرام کر رہے ہیں نہیں؟ بس صحیح ہے، اس کو کہیں بھائی ڈاکٹر سے دوا بھی تو لے لینا. اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ مجھے سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.